اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ موت العالم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 83 سال سے زائد عمر کے ہو چکے تھے۔ پیرانہ سالی کے باعث اب وہ نماز جمعہ اور جماعت کے لیے بھی مسجد نہیں جاتے تھے۔ اب وہ تقریباً گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ در حقیقت انہیں سلسلبول کا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ اس حالت میں مسجد نبوی میں جانا اس لیے انہیں مناسب نہیں لگتا تھا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم میں فرق آئے گا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیماری کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے اللہ سے شکوہ کریں۔ بالآخر 179 ہجری میں وہ شدید بیمار ہو گئے اور 22 دن تک صاحب فراش رہے۔ 14 ربیع الاول کے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابن کنانہ اور ابن زبیر نے غسل دیا۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ اور کاتب حبیب پانی ڈالتے تھے۔ وصیت کے مطابق سفید کپڑے کا کفن دیا گیا اور والی مدینہ عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک عظیم حادثہ تھی۔ علماء نے تعزیتی کلمات کہے، شعراء نے مرثیے کہے، اور جہاں جہاں خبر پہنچی رنج و غم کی فضا پیدا ہو گئی۔ بغداد میں امام محمد کے حلقہ درس میں جب یہ خبر پہنچی تو امام محمد نے کہا کہ کتنی بڑی مصیبت آ پڑی۔ حدیث کے امیر المؤمنین مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس وفات پا گئے۔ یہ 179 ہجری کی ایک شام تھی جب فرزند قریش کو مدینہ کے آنے والے ایک قافلے کی مکہ میں آمد کی اطلاع ہوئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دیار محبوب سے کوئی گزر کر آئے اور وہ اس کی خوشبو سے معطر ہونے کے لیے اس تک رسائی نہ کرے؟ وہ تو مدینے کی طرف سے آنے والی ہواؤں کا بھی منتظر رہتا تھا۔ مدینے سے آنے والے قافلوں کی آمد تو اسے بے چین کر دیتی تھی۔ یہی اضطراب کشاں کشاں اسے قافلہ سالار تک لے گیا۔ قافلہ سالار سے اس نے اہل مدینہ کے حالات پوچھے تو اس نے افسردہ لہجے میں کہا، حضرت مدینہ کی شمع علم گل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محمد بن ادریس کو جیسے دھچکا سا لگا اور وہ بات سمجھ گئے ہوں، لیکن امید کے تنکے کا سہارا لیتے ہوئے اس نے قافلہ سالار کے چہرے پہ نظریں گاڑ دیں۔ حضرت مسجد نبوی کی مسند علم کے تاجدار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قافلہ سالار نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور پھر اس پر ایک سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب صرف شدت غم سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ خدا کی قسم، انسانی آنکھ نے مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس جیسا کوئی دوسرا صاحب علم نہیں دیکھا۔ فرزند قریش کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت، آپ نے درست فرمایا۔ قافلہ سالار گردن جھکائے کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب لوگ طلب علم میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، پھر بھی انہیں مدینے کے عالم سے بہتر کوئی نہ ملے گا، اور یہ عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، حشر تک شائقین کے بے شمار قافلے مدینے کی طرف آئیں گے اور دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو بوسہ دے کر واپس چلے جائیں گے، مگر ان میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے کہتے فرزند قریش کی آواز ڈوبنے لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔
متاع دین و دانش اور پیکر علم و عرفان کی رخصتی کا صدمہ ایسا نہ تھا جسے آسانی سے بھلایا جا سکتا۔ جذبات کا سیلاب اتنا شدید تھا کہ وہ بہت دن تک اس کے حصار سے باہر نہ نکل سکا۔ مدینے کی ہوائیں آتیں اور اسے رلا کر گزر جاتیں۔ اس کی نظروں کے سامنے امام مدینہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ مجسم ہوتا رہا۔ یادیں نورانی پیکر میں ڈھلتی رہیں۔ اس کی اشک بار آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آتا تھا جب امام مالک باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمودار ہوتے اور پوری مسجد ایک مخصوص خوشبو سے مہک اٹھتی۔ خدا کی قسم، اب کوئی اس انداز سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے ہونٹوں سے سرد آہ نکلتی اور پھر آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دھندلی آنکھوں کے سامنے دوسرا منظر ابھر آتا۔ امام مدینہ مسند درس پر جلوہ افروز ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے حوالے سے صاحب قبر کی یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیتے اور ایک جانثار کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے۔ خدا کی قسم، آج کے بعد زمین و آسمان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھیں گے۔ فرزند قریش کی آواز شدت غم سے لرز رہی ہوتی تھی۔ پھر ایک اور منظر ذہن کے افق پر ابھرتا ہے۔ امام مدینہ نادر و نایاب خراسانی گھوڑے اس کی نظر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فرزند، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری سے اس زمین کو پامال کروں جس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ واللہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر احترام کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا اور دل سے ایک ہوک سی اٹھتی۔ فرزند قریش کا کئی دن تک یہی حال رہا۔ اشک بہتے رہے اور دامن بھیگتا رہا۔ کوئی غم گسار دلاسا دیتا تو وہ کہتا، اگر زمین پر بسنے والے یہ اندازہ کر لیں کہ وہ کس عظیم نقصان سے دوچار ہوئے ہیں تو پھر ان کے چہروں کی رنگت بدل جائے، آنکھیں اشک ریزی کرتے کرتے غراب ہو جائیں۔ فرزند قریش کے حاسدین اس کی یہ حالت دیکھ کر اذیت ناک باتیں کرنے لگے۔ محمد بن ادریس اس لیے روتا ہے کہ اس کی معاشی کفالت کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اہل دنیا کی نظر میں مادی فوائد ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ علم اور فضل کی بنیاد پر بننے والے رشتوں کی انہیں کیا پہچان۔ کسی اور طرف سے لقمہ دیا جاتا، اب اسے ہر سال اتنے قیمتی تحفے کون بھیجے گا؟ شافعی تو ماضی کی ان آسائشوں کا ماتم کر رہا ہے۔ کسی اور نے یہ نکتہ اٹھایا، اب اس کے گھر کی دیواروں پر غربت اور افلاس دوبارہ ڈیرے ڈال لے گی۔ اسی ہولناکی کے تصور سے ڈر کر رو رہا ہے۔ زہر میں بجھے ہوئے یہ لفظی تیر اس کے سینے کو الگ چھلنی کر رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی قوت برداشت کی پرورش کی تھی۔ نکتہ چین لوگوں کا جو نشتر بھی اس کے جسم کی طرف آیا ٹوٹ گیا۔ بدخواہوں کے جس تیر نے بھی علم اور تقویٰ کی اس چٹان کا رخ کیا، پھسل کر کسی اور سمت چلا گیا۔ کم نظر اہل ہوس دنیاوی سوز دوزیاں کا حساب کر رہے تھے۔ انہیں دل کی تباہی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس سوگوار فضا میں کئی دن گزر گئے۔ تمام علمی مشاغل چھوٹ گئے۔ وہ بار بار مدینہ منورہ کی جانب رخ کر کے مسلسل کسی غیر مرئی شے کو دیکھتا رہتا۔ اس کا یہ انہماک دیکھ کر کسی ہمدرد نے پوچھا، امام، کس کا انتظار ہے؟ ہوائے مدینہ کا، جو دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر مجھ تک پہنچتی ہے۔ اس نے نہایت آزردہ لہجے میں کہا، کیا وہ ہوائیں اب تک نہیں آئیں؟
یہ کہتے کہتے غم گسار کا لہجہ بھی اداس ہو گیا۔ آتی تو ہیں، مگر ان میں میرے استاد گرامی کے پیرہن کی خوشبو شامل نہیں ہوتی۔ فرزند قریش نے اس طرح درد دل بیان کیا کہ سننے والوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ پھر کب تک انتظار کرو گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جسم تو خاک میں مل چکا، اب پیرہن کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ وہ خوشبو ہواؤں کی پابند نہیں۔ شکستگی کے باوجود اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ وہ خوشبو تو قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گی۔ میں تو ہواؤں کی سرگوشیاں سنتا ہوں۔ ہوائیں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سنایا کرتی تھیں۔ میری ماں کے بعد وہ امام مدینہ ہی تھے جو مجھے فرزند کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سب کچھ وہی ہے، بس ایک وہ شخص نہیں ہے جو مجھے فرزند کہہ کر اس طرح آواز دیتے تھے کہ اس لفظ کا حق ادا ہو جائے۔ خدا امام مدینہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ان کے بعد دنیا میں بڑا اندھیرا ہے۔ فرزند قریش کے حاسدین نے پھر طعنہ زنی شروع کی۔ شافعی اس لیے روتا ہے کہ اس کی مالی پناہ گاہ تباہ ہو گئی۔ اب کی بار وہ خاموش نہ رہ سکا۔ ہاں، میں اس بطل عظیم کے لیے روتا ہوں جس کی نظروں میں شاہانِ وقت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس نے 11 سال تک مجھ پر اتنی دولت لٹائی کہ اہل دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ عالم اسباب میں میرے کفیل تھے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے درہم و دینار کہ وہ ذخائر کہاں خرچ کیے۔ اگر میں اس کے لطف و کرم یاد کر کے آنسو نہ بہاؤں تو یہ کیسی احسان ناشناسی ہوگی۔ اہل غرض نے میرے مادی وسائل کے زیاں پر تو نظر کی، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا سے کون گزر گیا۔ لوگو، تم نے میرے بارے میں جو غلط اندازہ لگایا اس پر تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن تم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسی سطحی رائے قائم کی کہ شاید لوگ ان کے مال کی وجہ سے ہی ان سے محبت کرتے تھے۔ آج کتنے ہی علم اور عمل کے شیدائی ہیں جن کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، حالانکہ ان تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی درہم و دینار نہیں پہنچا۔ آج ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ دماغوں کو متاثر کرنے والے بہت آئیں گے، مگر وہ تو دلوں کا تاجدار تھا، جذبوں کا حکمران تھا، روحوں پر اس کی حکومت تھی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آج علم حجازی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ میں اسی کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اگرچہ علم کی پونجی تو اس کے پاس وافر ہے، لیکن معاش حیات کے وسائل سے اس کا دامن خالی ہے۔ اب اس کے لیے تعلیمی اور تدریسی مشاغل جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کسی وسیلہ روزگار کو اختیار کرنا ضروری تھا۔ اسی زمانے میں عباسی خلیفہ کا مقرر کردہ والی یمن مکہ میں حج کے موقع پہ آیا تو بعض عمائدین قریش نے محمد بن ادریس سے متعلق سفارش کی کہ یہ نوجوان بڑا عالم و فاضل اور ماہر و قابل ہے، اس لیے کوئی سرکاری خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ اس نے اس کی قابلیت کے پیش نظر یمن کے ایک علاقہ نجران کا اسے ضلعی عامل مقرر کر دیا۔ اس نے گھر آ کر ماں کو یہ خبر سنائی تو ماں نے آزردہ لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، مجھے اس کی اطلاع مل گئی۔ اماں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ بیٹوں کے روزگار کا انتظام ہو تو مائیں بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن آپ تو… اس نے ماں کی آزردگی کا سبب جاننا چاہا اور اپنی بات نامکمل ہی چھوڑ دی۔ بیٹے، میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں علم حدیث کی خدمت کے لیے پڑھایا تھا، لیکن اس سرکاری خدمت کے باعث تمہارے لیے یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ تو پھر ماں، اگر آپ خوش نہیں ہیں
تو میں کسی ملازمت کو اختیار نہیں کرتا۔ اس نے ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ غربت اور مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور میں تمہارے ایمان کو زیادہ آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ تم ضرور جاؤ گے، اللہ تمہارے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ بوڑھی ماں نے عزم سے بھرپور لہجے میں کہا، لیکن پریشانی اور غم کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ اپنا سایہ کیے ہوئے تھیں۔ لیکن ماں، آپ کے چہرے پہ اداسی کی یہ پرچھائیاں کیسی؟ اس نے ماں کے چہرے سے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا، بیٹا، جب میں نے تجھے علم حدیث کی تحصیل کے لیے بھیجا تھا تو اس وقت بھی میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور آج بھی تمہارے لیے سامان سفر کے اہتمام کرنے کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے 2 آبدار قطرے اس کی آنکھوں سے چہرے پہ ڈھلک آئے۔ اماں، جس رب نے اس وقت دستگیری کی تھی وہ حی القیوم اب بھی کرے گا، اس میں فکر مندی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، تیری اس حیثیت میں اور آج کی حیثیت میں فرق ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ تو سرکاری افسر بن کر جائے اور تو خالی ہاتھ ہو، جبکہ عوام کو تنگ کرنے کے تیرے پاس وسیع اختیارات ہوں۔ اس طرح تو اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں تنگ ہو کر ان سے ناجائز رقمیں بٹورنے لگے گا۔ یہ بات میرے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اماں، آپ کا بیٹا آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ بیٹے، میں نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ ماں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ کیا؟ میں تمہیں نجران کے لوگوں کے سامنے ایک مفلس اور کلاش شخص کی حیثیت سے نہیں بھیجوں گی۔ میں نے مکان کو رہن رکھنے کی بات کر لی ہے، اس سے تمہارے اور میرے اخراجات کا اہتمام ہو جائے گا۔ تمہاری تنخواہ سے ممکن ہوا تو مکان دوبارہ مل جائے گا۔ ماں نے مکان کے در و دیوار پر حسرت زدہ نظریں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اماں، بس یہ میرا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا،